مصور نے بس انتہا کر چکی، مصور نے بس انتہا کر چکی، بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ کی محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے کرم تیرے ہیں۔ اب میں خطیب کے لیے دعوت دوں گا جناب مذہبی عظیم ستادر پروفیسر علامہ عبدالرزاق شاہ صاحب، انہوں نے خطاب تو پہلے ذرا اپنی بھی بیداری کا ثبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جنہ مجموعی انہیں آواز نہیں، ذرا ہاتھ بلند کر کے آواز دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، جناب پروفیسر علامہ عبدالرزاق شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سردی کے شدید ترین موسم میں اللہ رب العزت کے دین کا پیغام سننے کے لیے آپ احباب کی یہ محبت اللہ اسے قبول کرے۔ حضرات، دنیا کا اصول ہے جب تک کوئی چیز صحیح چلتی ہے اسے چلایا جاتا ہے، لیکن اگر اس میں بگاڑ آتا ہے یا فساد یا تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ہم اس چیز کے متعلقہ ماہرین کے محتاج بھی ہوتے ہیں، ضرورت بھی محسوس کرتے ہیں، اور ان سے رابطہ کر کے اس چیز کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا کاریگر اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ کی چیز کو ضائع کر کے بیکار کر کے پھینکے نہیں، اور یہ نہیں کہے کہ نہیں لے لیں، بلکہ اسی چیز کو ٹھیک کر کے آپ تلک خوشی کو اور اس چیز کے استعمال کو مفید بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بڑے بڑے جو احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑے احسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور ان کی جو حیثیت ہے وہ ضرور سمجھیے گا۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، رحلت ہوئی، انتقال ہوا، وفات ہوئی، لیکن ان کی رسالت، ان کی تعلیم، ان کا پڑھایا ہوا سبق، ان کی گئی تربیت، وہ آج بھی دن کو بھی اتنی روشن ہے جتنی رات کو، اور رات کو بھی اتنی روشن ہے جتنے دن میں روشن۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج دسمبر کی 17 ہے، رات آدھی ہونے والی ہے، کل پوری رات میں شدید ترین دھند میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ میرے محبوب کی باتوں کو سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ آپ کی تعلیم کو نہ تو
دشمن روک سکا ہے؟ نہ گرمیاں، نہ سردیاں، نہ موسم کی تبدیلیاں، نہ لمبا وقت، نہ 1400 سال کی مسافتیں۔ آج بھی منڈا پنڈ میں جنج گھر میں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں بارات کے لیے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ایک نسبت کی وجہ سے بیٹھے۔ بگاڑ کیا تھا اور آپ صحیح کیسے کر کے گئے؟ امت ہر دور میں سب سے زیادہ جس بات پہ بگڑی ہے، میں اس چیز کا آج تذکرہ کروں، بگاڑ کے کچھ نمونے اور میرے محبوب کی اصلاح اور اس کے طریقے، اور پھر امت کے اندر آنے والی بہتری احباب کی نظر کروں گا، اور یہ بھی کوشش رہے گی کہ وقت زیادہ نہ لگے۔ آپ احباب اپنے گھر کو، اپنے وجود کو اور راحت کے ساتھ رہنے سہنے کے جو طریقے محبوب نے دیے ہیں اسے بھی لے سکے۔ کہنے والے نے یہ بات کہی تھی کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگ۔ دنیا میں آپ اور میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم نے پہلے اسے پڑھا ہے، آگے پڑھانے کے قابل ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ کسی بھی کسان نے پیدا ہوتے ہوئے کھیتی باڑی نہیں کی، وہ نہیں جانتا تھا، ماں باپ سے سیکھی، پھر اسے آگے اپنی اولاد کو سکھا دیا۔ لوہار بنیادی طور پہ پیدا ہوتے ہوئے پیشے کے اعتبار سے لوہار نہیں تھا، نسبت ضرور ہے، لیکن اسے باپ کے ساتھ رہ کر کے بہت کچھ سیکھنا پڑا۔ کمہار بنیادی طور پہ پیدا ہوتے ہوئے مٹی کو اٹھا کے بنا کے سیدھا کر کے برتن بنانے کے قابل نہیں تھا، نہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا، کسی نے اسے سکھایا۔ میں اور آپ پیدا ہوتے ہی مسلمان ضرور ہے، شکر ہے اللہ کہ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جس میں میری اصل، میری نسل، میرے رحم کے رشتے دونوں تھے، میرے ددیال اور میرے ننیال، اللہ نے انہیں کلمہ گو بنایا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ سلامت رکھے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، صحت اور عافیت دے، بیمار ہیں تو اللہ مکمل صحت سے نوازے، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ حضرات، یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے کہ ماں باپ دین کو سنبھال کے بیٹھے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ۔ محبوب نے جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، اتنی عمدگی سے تعلیم کو، تدریس کو نبھایا ہے کہ علم خود بخود کانوں کے راستے جا کے دلوں میں جا گزی ہوں، دماغ میں ایسا بیٹھا کہ پھر دنیا نے ان لوگوں کو آگ کے اوپر کڑاہے رکھ کے تیل ڈال کے ابلتے ہوئے تیلوں میں بھی ڈال، جسم گوشت ہڈیاں الگ ہو گئی، مگر وہ علم اتنا راسخ تھا اور وہ عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ اللہ ایک ہی ہے، کہ جلتی ہوئی، کہنا بڑا آسان ہے، ابلتے ہوئے تیل میں، کھولتے ہوئے تیل میں انگلی لگانا مشکل ہے، پورا وجود بیچ میں ڈال کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کی دی ہوئی تعلیم، تدریس اور تربیت اور آپ کا دین ان لوگوں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب جسم کو روح چھوڑ رہی تھی اور جل رہا تھا، گل رہا تھا۔ حضرات، یہ تو مرد ہے، وہ عورت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پورے گاؤں کے لوگ اس وقت ام القریٰ مکہ ہے، مکہ کے لوگ سب سے بڑے چوک میں اکٹھے، اونٹ لائے گئے ہیں، اس بوڑھی اور نحیف اور کمزور عورت کے جسم کو 2 اونٹوں سے الگ سائڈوں پہ کھڑے کر کے باندھ دیا۔ جہالت کا سب سے بڑا کارندہ، نمائندہ،
ابو جہل نیزہ لے کے کھڑا ہے، کوئی چھڑوانے والا نہیں ہے، سب تماشا دیکھنے والے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سبق تیرے پیغمبر نے پڑھایا ہے لا الہ الا اللہ، اس سے ہمارے بتوں پہ چوٹ پڑتی ہے، 360 وڈیروں کو مات ملتی ہے. تو وڈیری ہو کہ اگر یہ جملہ کہے گی تو چھوٹی بچیاں بھی کل کو بولے گی، لہذا تو اپنی زبان بند کر اور جو سبق اس پیغمبر سے پڑھا ہے اسے چھوڑ. یہ تیری توحید ہمیں نہیں چاہیے، وگرنہ مار دیں گے، عبرت کا نشان بنا. لوگوں اللہ نہ کرے میرے اور آپ کی عزت بوڑھی ماں اس وجہ سے چوک میں لائی جائے اور ساری دنیا کھڑی ہو، چھڑانے والا کوئی نہ ہو، سارے مارنے والے. اور پھر وجود میں شرمگاہ میں نیزہ مارا جائے، اونٹ دوڑا دیے جائیں، جسم چر جائے اور بوڑھا جسم دو ٹکڑے ہو. اور پھر پہاڑی پتھریلی زمینوں پہ بھاگتے اونٹ اس کو لے کے گھستے، اس کے اوپر کا چمڑا اتر جائے، ریشہ ادھر جائے، جلد ختم ہو جائے، گوشت پتھروں کو لگ جائے اور ہڈیوں کے اندر گھس گھس کے جو چربی ہے وہ بھی پتھروں کو لگ جائے، مگر آواز پھر بھی آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو یقیناً یہ سبق دل میں اتر چکا ہے، جب تک دل کی دھڑکنیں ہیں یہ سبق پکا ہے. حضرات آپ اور میں اس وقت رات کے اتنے بجے اگر بیٹھے ہیں تو یقیناً کوئی چیز ہے جو ہمیں جوڑ کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب نے قوم کے بگاڑ کو سب سے پہلے جس نقطے سے شروع کر کے صحیح کیا ہے وہ توحید ہے، وہ توحید. اور جب میں لفظ توحید بولوں ہر چہرے کے اوپر ایک نکھار آنا چاہیے، کھل جانا چاہیے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت جلد کچھ موضوع چن لیتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں کا ہے. بھائی دین اس دنیا کے ہر انسان کا، جس نے بھی آنکھ کھولی ہے دین اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. یہ اس کی پہچان ہونی چاہیے، علامت ہونی چاہیے، نشانی ہونی چاہیے. جس دن یہ نشان مٹ گئے تو وہی حیثیت ہوگی. سڑکوں پہ آتے ہیں، سائن بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، ساتھ میں کلومیٹر وغیرہ اوپر ان کے لکھا ہوتا ہے اتنے کلومیٹر فلاں گاؤں. میں ایک دن جا رہا تو کمالیہ کا بورڈ لگا ہوا اور لکھا ہوا 1 کلومیٹر. رات کا ٹائم تھا، لائٹیں پڑی. مجھے تو پتا تھا کہ یہ 1 کلومیٹر نہیں ہے، میں جانتا تھا یقیناً کسی نے صفر مٹائی تو صرف صفر سے، لیکن وہ 10 کسی نئے آنے والے مسافر کو اگر وہ فون پہ ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پہنچے ہو، کتنا سفر باقی ہے، اور وہ اس بورڈ کو دیکھ کے کہتا ہے، اس نشانی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ 1 کلومیٹر، تو گھر والے بھی دھوکے میں، وہ بھی دھوکے، گھر والے بھی دھوکے میں، وہ بھی دھوکے. اب یہ معاملہ اگر دنیا کا ہے یا ان کے اوپر سے وہ نشان مٹ جائیں، کچھ نہ لکھا ہو، تب بھی پریشانی ہوتی ہے. ہو انسان اور اس کے ماتھے سے توحید کی پہچان نہ ہو. نمبر پلیٹ گاڑی کی جس طریقے سے نہیں ہوتی تو وہ جرم ہے. انسان کے پاس توحید نہ ہو، رحمان کا تعلق نہ ہو اور بندگی کا رشتہ نہ ہو تو سمجھ لیجئے یہ بندہ فارغ. میں فارغ بندوں کی چند مثالیں اب آپ کی نظر کرتا ہوں. نمرود دنیا کا مانا ہوا بہت طاقتور، قوت اور سپاہ والا، علم والا، بحث مباحثے کرنے والا، بڑی سمجھ لیں کہ ایک ٹھاٹ باٹ میں رہنے والا. جو بھی آپ حکومتوں کی طاقتوں کو سوچ سکتے ہیں، آج کی سپر پاور کے کسی
صدر کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ سب اس سے بڑھ کے لیکن جب اس نے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نمائندے بن کے پیغمبر بن کے آئے تھے اور لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد ایک رب کا تعارف کروا رہے، باپ کو کہا تو باپ نے نمرود والی بات کی، کیونکہ اس حکومت کا ذہن حکومت دین اور مذہب یہ بن چکا۔ اگر رشتہ داروں سے بات کی تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا، باپ نے پیشہ بھی چھوڑوا دیا، گھر سے بھی نکلوا دیا، رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے، یار دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے، کچھ دیر کہتے رہے کہ ابراہیم چلیے میلہ لگا ہے، پریشان بیٹھا ہے، باپ نے بھی نہ کر دی ہے، گھر سے بھی نکال دی ہے، یہ بت گری والا پیشہ اس سے بھی سائیڈ پہ ہو گئے، اور دہاڑی والا بھی معاملہ نہیں ہے، آپ یہ نہیں بیچ کے مارکیٹ میں لا کے اسے مناسب سمجھیں۔ انہوں نے صرف ایک ہی جواب دیا تھا، انی سقیم، جہاں جا کے تمہیں مزے آتے ہیں، سکون ملتا ہے، انجوائے کرتے ہو، میری وہاں جا کے وہ حالت ہوتی ہے جو بیمار کی میٹھے پانی کو پیتے ہوئے دل نہیں کرتا اس کا۔ تمہارے لیے مٹھاس ہوگی، یہ میرے لیے نہیں۔ کون سا سلسلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں، مگر دربار نمرودی میں اللہ کی توحید کو ڈنکے کی چوٹ بیان کیا، نمرود بحث اور مباحثے پہ اترا ہے اور کہنے لگا کہ اپنے رب کا تعارف کرو۔ قربان جاؤں قرآن کے انداز پہ بڑی خوبصورت لب و لہجے میں پہلی سیڑھی کہ چڑھنا آسان ہو، اسے کہا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، مار بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک، لوگوں تم بھی عقیدہ بنا، مگر نمرود جیسا نہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسا۔ سب کو آیت الکرسی آتی ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے یہ ذہن میں رکھیں توحید ہوتی کیا ہے۔ نمرود کے ذہن نے اس بات کو قبول نہیں کیا، الٹ آ گیا، بسا اوقات توحید کو سن کے اگر بات سمجھنے کی بجائے بندہ ضد پہ اتر آئے، نام بھلے نمرود نہ ہو لیکن نمرودی کیفیت ضرور ہوتی ہے، نمرودی کیفیت ضرور آ جاتی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ کہنے لگا ابراہیم یار تو میری نگری میں رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہوتا ہے، تو چل مان لے پھر مجھے۔ جو عمر قید کا قیدی تھا اور جس کی سزائے موت فائنل تھی، اسے کہا بلایا اسے چھوڑ دو، یہ لے میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک راہ جاتے بغیر کسی قصور کو پکڑ کے مروا دیا، کہا لے میں نے اس کو مار دیا، اب تو اللہ مان۔ بس اوقات ایسے دلائل سوسائٹی میں، معاشرے میں اللہ کے بندے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور توحید کے خلاف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ یہ طاقت کے نشے میں چور ہے، یہ سمجھے گا نہیں۔ پہلے کشتیاں ہوتی تھی پہلوانوں کی زمین پہ، جب وہ زمین پہ ایک دوسرے کے داؤ پیچ میں نہیں آتے تھے تو ہمارے بڑے پہلوان جو ہیں پانیوں میں لڑتے تھے کہ جیڑا دوجے دا سر زیادہ دیر نپ کے رکھو، ڈوب کے رکھو، سا مضبوط ہوگا وہی چلے گا، سانس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اسے نے تھوڑے گہرے پانی میں لے گیا کہ یہاں تو بڑی دھڑلے سے کہہ رہا ہے، اسے نہیں سمجھا۔ کہنے لگے سن میرا رب وہ ہے اور میں نے اسے وحدہ لا شریک مانا ہے جو سورج کو مشرق سے نکال دیا۔ اگر تیرے میں یہ طاقت ہے تو اتنا کام کر، میرے رب کے الٹ کر دے، تو مغرب سے نکال دے، تو مغرب سے نکال دے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو انکاری تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مبہوت ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا، گھوم گیا، چکرا گیا، سر پٹا گیا۔ مگر آج کا مسلمان شاید نمرود سے زیادہ آگے چلا گیا،
اگر یہ ہوتا اور ہمارا میڈیا ہوتا اور ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوتے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دے، تو شاید یہ آگے سے کہتا تو اپنے رب نے کہا ہم مغرب چکر لے۔ آج کا میڈیا، سوشل میڈیا، کراس کوسچن، نمرود کی بریکیں لگی۔ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، توحید سمجھانے کے لیے رب نے نمائندہ بھی بھیجا، پیغمبر رسول بھی بھیجا، بدقسمت نہیں سمجھ سکا۔ اللہ نے نہیں دیکھا اس کی طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے، اللہ نے مچھر بھیج کے جو جوتے مروائے اس کی آپ تاریخ سمجھ، ان جوتوں سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ جوتے جو توحید نہیں اپناتا اسے بڑے طریقے سے مرواتے ہیں، اور آج بھی لگ رہے ہیں۔ مثلا جو اللہ کا در چھوڑ کے اولاد کے لیے کسی اور کے در جاتا ہے، نیٹ کے اوپر میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، چیک کر کے دیکھیے، تاریخ نے اتنے بدترین جوتے نمرود کو نہیں مارے جتنے اس دور میں ان لوگوں کو پڑے کہ رب کا در چھوڑ کے، اللہ سے نا امید ہو کے، رب حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس الہ العالمین کو چھوڑ کے جب اوروں سے امیدیں کر کے باباؤں کے نام پہ اولاد ڈھونڈنے کے لیے گئے، تو تاریخ نے معاف نہیں کیا۔ میں تب سے لے کے آج تک یہ جوتے دیکھ رہا ہوں کہ 300 عزتیں اپنے شوہر ساتھ لے کے گئے، شوہر لے کے گئے، اور جس سے امید لے کے گئے تھے اسی نے اپنے حرام کے نطفے ان کے وجود میں رکھے، اور 300 حرامی بچوں کی کہانی تیرے دیس پنجاب کی پوری دنیا میں پڑی ہے۔ چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکتا، مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا۔ یہ چھوٹا جوتا نہیں کہ تو امید لے کے جائے کہ رب مجھے میرا دے، اور تیرے گھر میں پالے بھی تو، سنبھالے بھی تو، اور تیری عزت جو رب نے رات کی تنہائیوں میں قبول ہے جو سب کے سامنے کہا، وہ ذات عطا کرتی ہے تو ملاوٹ نہیں ہونے دیتی۔ بس اگر جوتا سمجھ آ گیا تو عزت سے بڑھ کے رسوائی کو نہیں، اگر یہ چھن جائے تو۔ فرعون آیا، انا ربکم الاعلی وما رب العالمین بولا، طاقت بڑی تھی، میرے رب نے غوطے دے کے مارا۔ ابو جہل میں حکمت بڑی تھی، ابو الحکم کہلاتا تھا، پنچایتی تھا، سرپنچ تھا، بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا، اور اس کی پگڑی، اس کا سر کو چھوٹا نہیں تھا، سردار ابو جہل، یہ نام اس کا نہیں ہے، سردار ابو الحکم۔ مگر جب توحید کے پیغام کو نہیں سمجھا، سب جانتے سمجھتے ہوئے، آج اس کے نام پہ کوئی نام رکھنے والا نہیں ہے۔ تاریخ نے اس کا نام پلٹ کے ایسا جوتا مارا، ابو الجہل کر دیا۔ ابو جہل صرف نام لینا ہی جوتا ہے، ایسی جگ ہنسائی اور ایسی رسوائی ہے۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، جن لوگوں نے یہ سارا انجن ریسرچ کا بنایا ہے، انہوں نے اپنا ہونے کا بھی ثبوت نہیں دیا۔ ایک بھی نام ابو جہل کے نام پہ کسی نے اپنے بچے کا نہیں رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کے جھوٹا کیا ہو؟ ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمنوں کو بے نام کر کے نہ مارنا۔ ابو لہب کا نام نہیں ملتا، عتبہ شیبہ کا نہیں ملتا۔ جاؤ میرے محبوب کا اور محبوب کے مریدوں کا نام ڈھونڈو، دنیا میں پتہ کرو علی کتنے لوگوں کا نام، عثمان کتنے لوگوں کا نام، عمر کتنے لوگوں کا نام ہے، ابو بکر کتنے لوگوں کا نام، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کا نام ہے۔ جا پتہ کر کائنات میں عائشہ کتنی بچیوں کا نام، فاطمہ کتنی بچیوں کا نام۔ تو یہ وفائیں ہیں، یہ محبتیں ہیں۔ آپ بھی اللہ سے اپنی توحید کی وفا اور محبت کو نبھائیے۔ سبق زیادہ نہیں پڑھانا چاہتا، صرف جو آپ کو یاد ہے۔ آپ لوگ نعرے لگا رہے تھے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، اچھا لگا کہ سردیوں میں چادر سے ہاتھ نکالنا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ نے ہاتھ اٹھائے تکبیر کے نام کے، اور تکبیر کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ہی سب سے بڑا کروں گا۔ سب چھوٹے ہیں میری نظروں میں، میرے عقیدے میں سب سے بڑا اللہ ہے۔ جن کو آیت الکرسی آتی ہے میں سننا نہیں چاہتا، صرف جن کو آتی ہے میں ان کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔
ماشاءاللہ اللہ گواہ ہے یہ تیرے بندے، ان کی حاضری کو بھی قبول فرما نیچے کی۔ اچھا اب میں سننا چاہتا ہوں، اب میں سننا چاہتا ہوں۔ اچھا چلے چھوڑے، کیا لینا ہے امتحان، آپ کو آتی ہے، آسان ہے جی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ رات نو گاواں مجھاں چور شور پہ جاندے، نہر پاروں پریوں کوئی نہ کوئی، تے یہ ایت الکرسی پڑھ کے پھونک دئیے نا تے بچت ہو جاتی۔ سامان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی۔ لوگوں یاد رکھیے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، مگر آیت الکرسی جان سے سامان سے بڑھ کر کے ایمان کی محافظ ہے۔ اور دنیا کا سب سے بہترین خطیب وہ ہوتا ہے جو اس نے بیان کرنا اسے زبانی یاد۔ آپ کو آیت الکرسی آتی ہے تو آپ توحید کے بہترین خطیب ہیں دنیا میں۔ اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ کسی بھی چھڑے پہ بیٹھ کر، کسی ہٹی دکان پہ بیٹھ کر، کسی چھاپڑی والے کے ساتھ بیٹھ کر، کسی لوم میں کسی مزدور کی حیثیت سے آپ پھیری لگانے والے ہو کے، آپ کھیتی باڑی کرنے والے ہو کے، جو بھی آپ کی قوم، جو بھی برادری، آپ اپنی برادری کے بہترین خطیب اور خطیب توحید بن سکتے ہیں اگر تھوڑا سا یہ ٹائم آیت الکرسی کے ساتھ گزار لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جملہ سب کو یاد ہے؟ تو آپ کسی کو بھی نصیحت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، اپنی نسل، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنے یارانے، دوستانے، محبتیں بیٹھ کے پڑھائیں ان کو یہ سبق کہ لوگوں ہمارا رب وہ ہے۔ اور یہ سبق 950 سال نوح علیہ السلام نے پڑھایا ہے، تھکے نہیں ہے۔ اچھا کوئی مننے یا نہ مننے تہاڈی ذمہ داری نہیں۔ 950 سال میں نوح علیہ السلام کی بیوی نے یہ سبق نہیں مانا، سکے بیٹے نے نہیں مانا، سکے بیٹے۔ اور نوح علیہ السلام دن کو بھی پڑھاتے تھے، رات کو بھی۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ یہ دعوت میں نے دن رات دی۔ لیکن کشتی میں سکا بیٹا نہیں بیٹھا۔ ماں نے کہا ہوگا تیرے پیو کیڑا کوئی شروع تو ترخان ہے، پتہ نہیں انہیں کداں دی بنائی ہے کہ تم موری شوری وہ نہ ہوئے انہوں کے ڈبی ہوئے، وہ پہاڑ تے چھڑ جا اداں دی مت ماں دے دی۔ لیکن وقت کے نبی اور باپ ہونے کے ناطے درد سے پکار رہے ہیں، اور بیٹا بضد ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ 23 سال میرے محبوب نے یہ سبق پڑھایا ہے۔ ہر طرح کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، لوگوں نے گالیاں دی ہیں، مخالفتیں کی ہیں، جیلوں میں ڈالا ہے، یاروں کو شہید کیا ہے، سولیوں پہ چڑھایا ہے، مگر آپ نے یہ سبق نہیں چھوڑا۔ ہم تو آسانی میں، اللہ کی شکر، آپ یہ سبق پڑھانے جاتے تھے تو لوگ پتھر مارتے، ہم آتے ہیں تو لوگ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں، پتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، وگرنہ ہم اس قابل نہ تھے۔ اللہ کا لفظ سب کو آتا ہے، یہ اللہ ہوا ہے، اللہ ہو۔ اس کو جب آپ لکھیں گے تو ہا پہ پیش جب پڑھیں گے تو عربی میں ہا پیش ہو ہوتا ہے، ہے پیش ہو نہیں ہو۔ ہم نے جو پنجابی میں پڑھا ہے وہ کیا ہوتا ہے، بے زر بے، بے پیش بو، ایسے نہیں، بازر بی، با پیش بو، ہا پیش ہو، اللہ ہو۔ اسے الگ سے جو ہو لکھا جاتا ہے نا وہ سورہ اخلاص میں ہے، قل ہو اللہ، رکو گے تو یہ ہے قل ہو، آگے ملاؤ گے تو ہوگا، وہ ضمیر منفصل ہے، اللہ اللہ۔ لوگوں سن لو، اس نام کا لفظوں میں تسنیہ یا جوڑا نہیں بن سکتا، اس کا جوڑا نہیں بن سکتا، اللہ وہ اکیلا ہے۔ اسی لیے کہا قل ہو اللہ احد، میں اپنے نام میں بھی اکیلا، میں کام میں بھی اکیلا،
میں ذات میں بھی اکیلا، میں بات میں بھی اکیلا، میری تنہائی، میری یکتائی، میری بے نیازی کی دلیل ہے۔ اکیلے گزارے نہیں ہوتے اور میں اکیلا رہتا ہوں کیونکہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس اللہ کا تعارف ذرا جو آیت الکرسی میں ہے اسے ذرا سورہ اخلاص میں پڑھیے، وہ بھی سب کو آتی ہے۔ اللہ الصمد، دنیا میں کوئی بابا، کوئی بابا، کوئی ہستی، کوئی سرکار، کوئی دربار، کوئی مزاج ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم دعا نہ کرتے ہوں کہ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم صلحون ونحن خلفکم وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ میں آج بھی پاک پتن تھا اور بابا جی کو ان کے لیے یہی دعا کر رہا تھا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو کے بھی قبروں میں پڑی ہیں تو ہم کہاں؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة۔ لوگوں میں نے روکا تھا قبرستان نہ جایا کرو، اب کہہ رہا ہوں جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، وہاں نیچے ہستیوں کو دیکھا کرو اور عبرت حاصل کیا کرو۔ اگر ان کو موت آ گئی ہے، تنو من مٹی کے نیچے جانا پڑا ہے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے بچوں کو داغ یتیمی ملا ہے، تیرے رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ الصمد بے نیاز، مگر پچھلے آپ اور میں ہم بے نیاز نہیں ہوتے۔ باپ جاتا ہے تو روتے، میں نے دیکھا جتنا مرضی بگڑا ہوا ناراض بچہ ہو، باپ کی زندگی تک ناراضگی ہوتی ہے، فوت ہوتا ہے تو وہ بھی چارپائی پکڑ کے بیٹھا، وہ بھی گر رہا ہوتا۔ حضرات، اللہ الصمد، ساری دنیا میں کسی ہستی کو لاؤ، میں تمہارا، میں جادو نہیں کرتا، میں پاؤں بھی نہیں باندھتا دایا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہیں ہل نہیں سکتے، مگر اس کے باوجود بھی دنیا 2 صدیاں ہو گئی، پچھلی صدی کے آخری اشرے، اس صدی کے پہلے 2 اشرے، ان تینوں اشروں میں نے دنیا کو بے بس دیکھا ہے۔ میں نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی آج تک سٹیج پہ بیٹھ کے، اماں کے گھٹنے کے ساتھ نہیں ہوں، ماں بھی چل بسی رب کو پیاری ہو گئی، اللہ درجات بلند کرے، مغفرت فرمائے، سب کی ماؤں پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، زندہ ہے تو رب صحت دے۔ لوگوں میں بیٹھ کے 30 سال تو کم از کم ہو گئے، ایک ہی بات کہتے ہیں، زیادہ نہیں، ایک ہستی ایسی دے دو جس کے در پہ مجھے لے جانا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ روانہ، جتنا سفر کروانا چاہتے ہو کروا لو، ہمت ہوئی تو دونوں کا ٹکٹ بھی میں ہی دوں گا، لیکن اتنا دکھاؤ کہ وہ ہستی اسے پیٹ نہ لگا ہو، وہ کھانا نہ مانگتی ہو، وہ پانی نہ مانگتی۔ جس کو پیٹ لگا ہے، جو کھانا مانگے، جو پانی مانگے، وہ محتاج ہے، وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، وہ مشکل کشا نہیں۔ تیرے رب کا اللہ الصمد، اس کی شان، اس کی ذات، اس کے شان کے مطابق سب مفسرین کو لکھنا پڑا، وہ بے نیاز ایسا ہے، کھلاتا ضرور ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ضرور ہے، پیتا نہیں۔ اسی لیے میں اسی کو ایک اکیلا وحدہ لا شریک اپنا الہ اور اپنا معبود حاجت روا و مشکل کشا مانتا ہوں، کیونکہ جسے بھوک لگی ہو پہلے آپ روٹی چوکری۔ میں نے شادی حالوں میں دیکھا ہے، کوئی فرق نہیں رہتا، بڑے چھوٹے سارے کنوپیاں دے مل بیٹھے ہوئے، سب تو پہلے جدہ ہاتھ چمچے تے پہ گیا کامیاب۔ لوگوں سچ ہے، کوئی شک نہیں، اللہ الصمد لم یلد، آیت الکرسی میں لفظ اللہ کا تعارف کروا رہا ہوں، میں نہیں، خود اللہ نے کروایا، بے نیاز ایسا ہے، بے نیاز ایسا ہے۔ تو اڈے چکی ایک جی میرے نال آوے ہفتہ کا کر نہیں دسنا، شادی ہوئی ہے، کر نہیں دسنا، ٹینشن پہ جانی ہے، میرا چوگا کیوں جاڑو، یہ بے نیاز نہیں، انتظار ہے۔ کئی لوگوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، بس بھی کر جان چھاڑے، گھر والے نے مڑ کے بوا نہ کھولیا، تو تے ٹر جائے گا، اسی کدھر ہوتا ہے پریشانی۔ تیرے رب نے بیوی کا معاملہ رکھا ہی نہیں،
بے نیاز سے. بیوی کی چاہت ہونے لگتی ہے تھوڑی جی مس پٹی نہیں, جوانی چڑی نہیں, مچھائیاں نہیں. ہوں تو مچھاں بھی بڑی دور دی گل, پہلے کہنے لگ گئے پیو بیاہ شادی بڑی دیر ہو گئی. ہمیں کہتے ہیں مولانا کوئی دعا کروا دیں, اللہ ساڈے پیواں نوں سمجھدا. ماپے پتہ نہیں کیڑے ویلے سوچن گے. سچی بات یہ ہے تیرے رب کو بیوی کی چاہت بھی نہیں, خواہش بھی نہیں, تمنا بھی نہیں, آرزو بھی نہیں, وہ اس کا محتاج بھی نہیں, وہ بے نیاز ہے. اور جب بیوی مل جاتی ہے نا تو پھر ہفتے دو تیناں دے بعد لوکی پوچھن لگ رشتہ دار, اور نہیں تو اپنے سہرے ہی پوچھن لگ, باقی مان نہیں ہوندے اپنی ساسی کرنا. رشتہ دار مینے دو ہوئے تیرا بیاہ ہویا سی, وہ کوئی خیر خبر. میں وہ لبو لجا نہیں اپناتا جڑا منڈے پنڈ چ لوکی کہندے. میں سادہ کہتا ہوں کوئی خیر خبر. اے بیچارہ پہلی صف چ جمعے والے دن سب تو پہلے لے کے اتنا سر لا کے بیٹھا ہوں گا. یہ مت سمجھے کہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آیا. جب میں نے درمیان میں بیٹھنا اس نے رکا پکڑایا, لکھا جی دعا کرا دیو, 6 مہینے ہو گئے بیاہ ہوئے نا, اولاد اللہ دے. تیرا رب لم یلد, تیرا اللہ نہ بیوی نہ بچے نہ بچوں کی چاہت نہ آرزو نہ تمنا نہ خواہش نہ محتاج نہ بچے ہیں, بے نیاز. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. دنیا میں بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کہتے ہیں نسب نامہ لا کے دکھا دو, ڈی این اے اپنا ثابت کروا دو. اگر تمہیں یہ مل جائے فانا اول العابدین, محبوب ان کو کہو میں نبی وقت کا پیغمبر اللہ کے گھر سے اٹھ کے سر اٹھا کے ان کے در پہ سر رکھ دوں گا جو مجھے نسب نامہ ثابت کر کے دے. ملا نہیں. اور میں نے کیا کہا 30 برس ہو گئے, لڑے ضرور ہے, گالیاں دے دیتے ہیں, لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسا بابا نہیں ملوایا. حالانکہ میں خود 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے شہر کا رہنے والا ہوں, اور زندگی کے 10 سال ان کی درباروں مزاروں پہ گزرے ہیں. بڑے بڑے سجادہ نشین, بڑے بڑے زبردست ماہر ترین گگلی گھمانے والے, انگلیوں میں اور چر پور کر کے چیز کو ادھر سے ادھر کر دینے والے. مگر مجھے کوئی حقیقت میں ایسا نہیں مل سکا. آپ کو ملے تو بتانا ضرور. لڑ لیتے ہیں, شکنے ڈال لیتے ہیں, لیکن ایسا کوئی نہیں ملا کہ دنیا میں جس ہستی کو بیوی کی چاہت نہ ہو, یا اس کی بیوی نہ ہو, یا پھر اس کو بچوں کی چاہت نہ ہو, یا بچوں کے ساتھ وہ نہ ہو, یا اس کی اولاد نہ ہو, یا بچوں کی چاہت لے کے اس دنیا سے نہ گیا ہو. میرے سامنے تو علی حجویری کی داستان, ساری زندگی تڑپتے رب سے مانگتے گیا. میرے رب نے نہیں دی, بتایا کہ داتا میں ہوں, دل کرے تو دوں, نہیں تو مرسی. کیا بگاڑ لیا, کیا کر لیا؟ حضرات لم یلد ولم یولد. اللہ وہ ہے جو ماں باپ کا محتاج نہیں. ابا جتنا مرضی کمزور ہو پھر بھی تگڑا ہوتا ہے, کہندا دے لو تک جنہیں دینے. میں جان لگا ایک لکیر تے انگوٹھا دے جانا, مڑ کے پھر ٹھوٹ لے لیا. یہ میں نے بزرگوں کو سنا, میں کسی مسجد دے نام پا جانا, اور کر جاتے ہیں, آپ کر جاتے ہیں, لکھ جاتے ہیں. نہیں ہے یہ میرا. باپ کو, ماں کو, والدین کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں کسی بھی مسجد تے جاواں تے تے پوچھاں یار اس پنڈ دی کوئی مشکل, کہندے آ جڑے 4-5 بابے بیٹھے نا مسجد تے, یہ سب تو بڑی مشکل. حالانکہ یہ مشکل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھی خود ہے وَلَمْ يُولَدْ. تیرا رب وہ بندے تو مانگے میں دینے لگوں کہ ابا ڈک دوے. میں نے باپ والا معاملہ بھی نہیں رکھا, ماں والا بھی نہیں رکھا. میں نے کوئی جنم کا سلسلہ, کیونکہ جنم مشکل ہے, پیدائش مشکل ہے. جسے پیدا ہونا پڑ جائے, جس کی ولادت ہو جائے, جس کی میلاد ہو, جس کا جنم دن ہو, جنم کا وقت ہو, وہ مشکل میں ہے, وہ مشکل کشا نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایسا کوئی ایک مشکل کشا لا دو جو پیدا نہ ہوا. یہ شرط دی اللہ نے والا میں یولد. مشکل کشائی وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا, جس کے ماں باپ نہ ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ممکن ہے تم کہو کہ ماں باپ تو آدم علیہ السلام کے نہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ پھر بھی اللہ نہیں, حاجت روا مشکل کشا نہیں. ابو البشریت ہے, انسانوں کا باپ ضرور ہے, مگر وہ میرا ساجی نہیں. آدم علیہ السلام کے تو کئی ساجی ہیں,
بھئی نبوت میں وہ نبی تھے تو نبوت میں باقی ان کے شریک، رسول تھے تو رسالت میں ان کے شریک، بشر تھے تو بشریت میں ان کے شریک، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آئیے، اللہ لا الہ، ساری دنیا مل کے اسے میرے سامنے جھکنا پڑے گا، سارے مل کے مجھے جھکا نہیں سکتے، جسے جھکا نہ سکے وہ معبود ہوتا ہے، جسے جھکا نہ سکے وہ معبود ہوتا ہے۔ بھائیو، جس کی کمر ہو اور کمر میں مورا ہو، مجھے ایک بابا پوری دنیا میں، ایک ہستی، ایک ذات، ایک پیر، ایک فقیر، ایک مرشد، ایک ہادی، ایک رہبر، میں عزت کروں، میں محبت کروں، میں کھانے بناؤں، میں مٹھیاں بھروں، میں مالشیں کروں، میں سر دباؤں، میں نئے سے نئے لباس کپڑے لے کے محبتیں پیش کروں، میں ساری ساری رات کھڑا رہوں سامنے اپنے مرشد کے، لیکن ایک مرشد ایسا دکھا دے جس کے کمر میں جوڑ نہ ہو، کڑا نہ ہو، جس کے کڑا ہے، جس کے جوڑ ہے، اس کے بینڈ ہے اور بینڈ کو جھکنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں، سامنے ایک نیچے سے جو جھکا ہوا کوئی چیز ہے اور وہ آئی ہے چھاپا، ککر دا تو لٹکے ہے اور پتہ ہے کہ گاڑی کے اوپر سے میں سپیڈ میں ہوں، گاڑی گزاری ہے، وہ اندر گاڑی کے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمیں لگا ہے میرے سیر چی بن جائے، جسے ایسے ہونا پڑ جائے، جسے ایسے ہونا پڑ جائے، جسے کبھی آگے آنا پڑے، کبھی پیچھے جانا پڑے، اور جس کو جھکنا پڑ جائے وہ معبود نہیں، معبود وہ ہے۔ ساری دنیا کو جھکنا پڑا، نمرود جھکا، فرعون جھکا، جو کہتا تھا نا ربکم العلی، آج کہہ رہا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، جو کہتا تھا وما رب العالمین، آپ ایک ہوتا نہیں سکتے، ساری دنیا کو جھکنا پڑا، حامان کو، انجینئر کو، قارون کو، خزانوں کو۔ تیرا رب وہی ہے جہاں وہ ابدی و دائمی، لا الہ الا ہو۔ اب کہے جو کہنا ہے، جتنی دفعہ دن میں دل کرے مسجد میں پڑھا کر، اللہ لا الہ الا ہو، ادھر نہیں، ایک ہو ادھر ہے، سٹ ماری دی ایتھے، یک ضربی، دو ضربی، سے ضربی، چہار ضربی، اے والیاں سٹاں سے ذکر نہیں، ہو یا اوپر نیچے کے والے مختلف جو ہیں وہ قسمیں اور ورائٹیاں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہوا ہے، آگے ملائیں گے تو ہول حی القیوم، رکیں گے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نے یہ ضمیر بھی منفصل دی، اچھا منفصل کی دی، جیڑی کدی بھی کسے نال نہیں رل دی، جنہ مرضی اگا پیچھا ملا لو، وہ چھڑی دی چھڑی، چھڑی دی۔ کئی لوگی انہوں نے شوق ہوندا چھڑے رہن دا، ویاہ ہوئے تو پھر بھی چھڑے، نہیں ہوئے تو پھر بھی چھڑے۔ ضمیریں ایک متصل ہوتی ہیں، ایک منفصل ہوتی ہیں، جو متصل ہوتی ہیں وہ ساتھ مل کے آتی ہیں، جیسے ہے لہو، یہ ہو ہے مگر لام کے ساتھ ملی ہوئی، ہوا ہے ہی الگ۔ تیرے رب نے اپنے تعارف میں جو ضمیر استعمال کی ہے وہ بھی متصل استعمال نہیں کی۔ تو یہ کہے کہ میں بھی رب نہ لے میں جڑے ہیں، جی میں ہوں ضمیر نال جڑی، اللہ نے ضمیر منفصل استعمال کی، لا الہ الا ہوا، ہے الگ کے نہیں، الا ہوا الرحمن علی العرش استوى، وہ مستوی عرش، وہ منفصل، وہ سب سے جدا، کوئی اس کے ساتھ کا نہیں، کوئی اس کا جز نہیں، کوئی اس کا حصہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی، قربان نہ جاؤں اس لفظ پہ، سیکھو پڑھو سکھاؤ۔ الحی ایک ہوتا ہے زندہ ہونا، حیون، آپ بھی ہیں میں بھی، اللہ نے زندگی دی، لیکن جس دن موت آ گئی، روح لے لی اللہ نے، پھر سارے نے کہنا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لہو ورحمہ، ٹھیک ہے، یہ لاش، یہ مردہ، یہ فوت شدہ، تیرا رب پوری کائنات کو زندگی دیتا ہے مگر وہ زندگی کا خود محتاج نہیں،
ہر بندے کو ملی ہوئی زندگی عاریتاً ادھار ہے، رب کی دی ہوئی ہے، مگر تیرے رب کی زندگی اپنی ہے، ذاتی ہے، منفرد ہے، منفصل ہے، رب کی مستعار اور ادھار نہیں۔ وہ سب کو مار سکتا ہے، مارتا بھی ہے، لیکن سارے مل کے اس کو موت نہیں دے سکتے۔ الحیو، ایسا زندہ، کوئی ایسا ہو جیڑا سارے نو ماردا ہوئے خود نہ مرے یا انہوں موت نہ آئی ہو، تو اسی ویٹ کر لیں گے، اسی انتظار کر لیں گے۔ مینوں ایسا کوئی نہیں ملیا۔ زندہ پیر تو بڑے نام لوگوں نے رکھے، زندہ پیر، اور سچی بات یہ ہے ایسے کرنے سے کرو۔ میری اپنی پہلیاں بھی اپنی قبر، اس شہر میں بھی قبر کی جگہ لے کے سنبھالی ہوئی رکھی ہوئی، تو پھر اسی ٹورے پھرنے، لیکن ہمیں یہ مان نہیں ہے کہ زندہ ہیں سدا زندہ ہوں، نام رب زندہ رکھے تو اور بات ہے، وہ بھی رب رکھتا ہے، سب کے نہیں رکھتے۔ امام بخاری کو وقت کے مخالفوں نے بہت دبانا چاہا، نام زندہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ صدیق اکبر کے ساتھ کوئی چھوٹی دشمنیاں نہیں، دبانا چاہا دشمنوں نے، نہیں دبا، قیامت تک زندہ ہے۔ جناب عمر کا نام، میرے محبوب کے اصحاب کا نام دشمنوں نے مٹانا چاہا، جدی گنڈی رب چاڑ دے، وہ اللہ کے فیصلے ہے، لیکن زندہ کوئی صدا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ ترجمہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرا نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کا کنز الایمان میں ہے۔ کل من علیہا فان، اس روح زمین پر، اس پر جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہے، سب کو فنا، کوئی ہستی، کوئی بستی، کوئی ذات، کوئی مقام، خود دھرتی، خود مٹی، خود زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ نظام شمسی، یہ سب جو ہے یہ بساط لپیٹی جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہے کہ صرف ایک اللہ۔ یہ ہے تیری آیت الکرسی، یہ ایمان کی محافظ، الحی القیوم۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب کو جھکنا نہیں پڑتا، باقی سب کو جھکنا پڑتا ہے، الہ وہ ہے، جسے موت آ جائے اسے جھکنا پڑ گیا۔ جنہیں ساری زندگی اپنی پہلیاں دے کاغذات نہیں نہ بخائے ہوں، پلازیاں دے، جداداں دے، ادھر ابا فوت نہیں ہویا، چابیاں بھی نہیں لبیاں، گما گیا، سائیاں نے تھوڑا پڑھ کے پنیا، اگے تو بھج کے آ جاندہ سی میرے اتو لنگو گئے، آج لیٹا ہوا ہے، تالے توڑ دیے گئے، بکسے کھول لیے گئے، کاغذات نکال لیے گئے، مگر یہ کچھ کر نہیں سکا، کیونکہ آج قائم نہیں، قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تیرا رب وہ ہے، خود قائم ہے، ساری دنیا کو قائم رکھتا ہے، نام قائم صحیح رکھ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن موت کے منہ میں جسے جانا پڑ جائے وہ الہ نہیں، قائم صرف اللہ کی ذات۔ فرعون نے کہا تھا، حامان کو انجینئر تھا، کہنے لگا میں کر لمبی اونچی بلڈنگ بنا، میں اتے چڑھا تو دنیا دا سب تو لمبا نیزہ بنا، تو لانگ جنی کی لانگ رینج ہو سکتی ہے اس رینج تک دا میزائل بنا۔ اس دور کا میزائل ہوتا تھا تیر، وہ بنایا، سائیں ہونی اتے چڑھ گئے، اتے چڑھ کے کمانہ لا کے چھڑے تیر، رب نے اپنی قدرت سے خون آلود کر کے بھیجے، کہنے لگے لے موسیٰ تیرا رب تے ٹپ گیا، ہوں گل کر، وما رب العالمین، وہی نیچر یہاں ہے۔ وہ فرعون مر گیا، دھرے کے دھرے رہ گئے سارے اس کے حکومتوں کے عہدے۔ اے لوگوں، القائم القیوم، جو پوری دنیا کو بیلنس رکھے، تو طاقت اس کے پاس ہے۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو پانی کے اوپر رکھ کے ہلنے کون نہیں دیتا، وہ اللہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب وہ ہلا دے، رات کے 2 بجے بڑی بڑی ہستیاں سوئی ہوئی بھی اٹھ کے بھاگ کے ساتھ باہر سڑک پہ تھی، میں کہا جی توہانوں کی ہوئے، تینوں نہیں پتہ لگن ڈیا کی ہو گیا۔ وہ ترکی والا دیکھ اپنا دیکھنا جو اکتوبر میں کیا حالت تھی، میرا رب معاف کرے محفوظ رکھے، وہ قائم رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ اور میں زمین پہ کیسے قائم ہے؟ سائنس کہتی ہے، میڈیکل سائنس، کہ آپ کے اور میرے کان میں کبوتر کی آنکھ میں جتنا آنسو ہوتا ہے نا،
اس جتنے چھوٹے چھوٹے 2 قطرے کان کے اندر اللہ نے رکھے ہیں جو آپ کو زمین پہ بتاتے ہیں ہموار کہاں ہے، اونچی کہاں ہے، سیڑھی کدھر ہے، گڑھا کدھر ہے، گٹر کس طرف ہے، نالی کہاں ہے، پیر پاؤں کیسے رکھنا ہے۔ اگر وہ ان بیلنس ہو جائے، صرف وہ بیلنس، اگر وہ قطرے خشک ہو جائیں، بڑھاپے میں جب چکر آنے لگتے ہیں، سارے ڈاکٹر کہتے جی وہ پانی سو گیا۔ اب بیلنس کیوں نہیں ہو رہا؟ اچانک پاؤں رکھا، سمجھا تھا ہموار ہے، لیکن اونچ نیچ ہو گئی، مڑ کے چک پہ گئی۔ اٹھ کے کھلو بابا، میرے کو نہیں جے کھلوتا جاتا، وہ میں نے چک پہ گئی، پاؤں پہ موچ آ گئی۔ القیوم، یہ اللہ ہے جس نے اتنے سے پاؤں کے اوپر تیری پوری باڈی کھڑی کر دی، تجھے بیلنس رکھتا ہے، تجھے اٹھا دیتا ہے۔ نہیں تو بندہ واش روم میں بیٹھا ہوا نہ اٹھ سکتا۔ کون ہے کہ جو اس وقت سینسر اٹھنا چاہتا ہے؟ تو نے صرف سوچا ہے کہ میں نے اٹھنا ہے، باڈی کے وہ پورے حصے، طاقت اور قوت، آٹو تجھے اٹھا دیتے۔ یہ اللہ ہے جو قائم رکھے گا، یہ اللہ ہے جو تیری پوزیشن بناتا ہے۔ القیوم لا تأخذہ سنہ۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ میرا بزرگ، میری ہستی زندہ بھی قائم بھی، وہ 7 دن سائیکل چلاਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ۔ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਤ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢੋ ਨਾ ਜਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। لوگوں جسے اونگ آ جائے، جسے نیند آ جائے، وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ معبود نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ نے لفظ کیوں ڈالے؟ لا ترتیب بڑی عجیب ہے۔ الحی زندہ، کوئی کہے جناب میں زندہ، اللہ کہتے ہیں زندہ وہ ہے جو قائم رہے، قائم رکھے۔ جو گر جائے، جسے لیٹنا پڑ جائے، جسے قبر میں اترنا پڑ جائے، وہ قائم نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی کہے میرا نا قائم ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، جسے نیند آ جائے، جسے اونگ آ جائے۔ دیکھیے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پہلے اونگ پھر نیند۔ اللہ پہلے سے نہیں بھی کہتے تو کیا تھا؟ شروع چ جدو بیٹری کمزور ہوندی ہے نا، تے آٹو دے وچ سسٹم ہے کہ وہ چیوں چیوں موبائل دسدا ہے کہ ہن بیٹری ویک ہون لئی اتنے پوائنٹ رہ گئے، اینو چارج کر لے، اینو لا لے۔ بچہ بھی ایسے نا، جب نیند آتی ہے کبھی جمائیاں، کبھی ادھر کبھی رو، کبھی کچھ ماں نو دسن ڈیا ہوندا میری بس ہوئی، چارجنگ مکی ہے، ماں چجوڑ کے فیڈر میں، لیکن ایک ٹائم ہوندا کہ بالکل ڈیڈ۔ ہم بھی کبھی اسے جھٹکے دے کے کر کے سیل نو منہ چ پا کے نپ نوپ کے 2 منٹ کھڑی، لیکن آخر ڈیڈ۔ لا تاخذہ سنہ، اور جسے جمائی آئے، جسے کرنا پڑ جائے، وارننگ ہے کہ یہ قائم نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد نہیں، یہاں بیٹھے ہیں تو مووی چل رہی ہوتی ہے، پچھلی سیٹوں پہ کئی سو رہے ہوتے ہیں، سامنے کئی، کسی بیچارے دا کوئی حال کسی دا، کلاس روم میں بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں، کام پہ کبھی کھڑے بھی سو گئے۔ اللہ کہتے ہیں لا تاخذہ سنہ، تیرے رب نے اونگ بھی اپنے ذمہ نہیں لی، نیند بھی نہیں لی کہ میرا بندہ کبھی مجھ کو پکارے اور یاد کرے اور میں اونگ میں ہوں یا میں سویا ہوا ہوں اور اس کی بات سنی انسنی ہو جائے، ایسے نہیں ہے۔ میری زندگی کا ایک دن بڑا خوفناک تھا، ہمیں بڑی ایمرجنسی تھی، ضرورت تھی، سفارش کے لیے ہم نے کسی ایک دوست کو کہا تھا، پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ہستی بھی تھے، وہ کتے کوئی سفران جو آیا تھکے تو کہ انہوں نے نمبر بند کر لیا۔ یقین کرو اسی لا یہ نمبر جی میں تہاڈی حالت نہیں ہوئی ہوندی جدوں مولوی نے آنا ہوئے نمبر نہ چکا، بڑی ٹینشن، یار کال ہی نہیں لے رہے۔ اللہ خیر، گھر جا کے نا بیل دی، بٹن نپیے، باہر بلب چلن ڈالا لیکن بٹن نپیے، گھنٹی نہیں۔ پھر کھڑکایا، کتنی دیر کے بعد اندر سے خاتون نے جواب دیا، اسی کیا جی فون بھی بند ہے، بیل بھی نہیں، کہندے جی اندروں بٹن کہہ کے انہاں چکایا، تھکے آئے نا تے انہاں فون بند کیتا ہے تے وہ لیٹ گئے جی سانو تے ایمرجنسی، ساڈا تے ٹائم ہے 9:30۔ ٹھیک ہے جی جو مرضی ہے، پر انہوں نے کہا سی مینوں اٹھانا نہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مشکلیں بنتی ہیں، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ زندگی کے اندر ایسا نقصان ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیرے رب نے کوئی اونگ کوئی نیند نہیں رکھی، صرف تیرے لیے کہ تو بن میرے لیے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے مدد کی ضرورت ہو، تیرے من میں آئے تو رات کے اندھیرے میں بلا بھی نہ سکے میں پھر بھی سویا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں تو دیتا ہوں آپ کو، اللہ کرے چوٹ لگے دل پہ، بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے ماما جدو چھوٹے کاکے ہوندے نا اکثر ڈر ہوندا کہ کیڑیاں کوڑیاں نا منجے تھلے چوں پاویاں چ پانی بھر کے پیالیاں تولیاں رکھ دینا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا؟ کہندے جی آپ چلیں آپ نے کر لیا، اماں بھی سو گئی، ابا بھی سو گئے، جانوران بھی سو گئے، آپ بھی سو گئے، اور آپ کی روح ماشاءاللہ دور کہیں کوئی عمرہ کر رہا ہے، کوئی یورپ میں گھوم رہی ہے، کسی کی کچھ، ادھروں ایک کیڑی دے دل چایا مال چنگا پیا ہے، کچھ لاواں ٹھنڈے پوکھے آن کے انہیں سب تو پہلے ٹیسٹر لائے پیر والی سائڈ تے بارڈر تے چھوٹی انگلی تے، یہ ٹیسٹر ہوتے ہیں اس کے ہاسے یا ماسے جس کو کہتے ہیں، مس کر کے اس نے چیک کیا کہ جی کدے جاگدا تا نہیں، سویا ہوا گہری نیند خراٹے تو سو گیا، لیکن تیرے رب نے تیرے وجود کی نکلی ہوئی روح کے باوجود بھی اس کو سلیپنگ موڈ میں بھی ڈال دیا، لیکن پھر بھی تیرے اندر کے سسٹم جاگ رہے ہیں، تیرا کرنٹ پورا ہے، فوری طور پہ ٹچنگ ہوئی نہیں، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مین کنٹرول روم میں دماغ میں وزارت اطلاعات نے خبر دی بارڈر پہ دشمن حرکت میں ہے، کچھ ہونے چلا ہے، فوری طور میں دماغ نے مین کنٹرول روم نے اپنے متعلقہ پوری منسٹریوں کو جگا دیا، وزارت دفاع کو کہا سمٹ پیچھے نو ادھر منہ تو پیچھے ہٹ، لیکن وہ چپک چکی تھی پیچھے کرتے کرتے، اسی متعلقہ بٹالین کو دوجے والا ہاتھ تے پاسا لے کے پیا سی تھلے، متعلقہ بٹالین کو آرڈر دیا اٹیک، سوتے میں اٹیک ہوا، ایسے مارا ہاتھ پکڑا ایتھو پھاڑ کے مسل کے او سوٹ دیتی، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، تیرا رب نہیں سویا۔ یہ ہے وہ الہ، یہ ہے وہ معبود، یہ ہے توحید۔ اللہ ایسے نہیں کہتے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آج دا سبق ہے نا، چلیے تو سوئیں، باقی آیت الکرسی رب نے زندگی رکھی تو پوری صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لہو ما فی السماوات، ساری دنیا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ پورا منڈا پنڈ میرا ہے، یہ اتھے کو بیٹھا چودھری تیار کبھی جی منڈا پنڈ میرا ہے، تو جنہ دے نار رجسٹریاں نے جی سارے اٹھ کے نہ گھرون پائی ٹھیک ہے تیرا ہوئے گا، پر میرے والا کوٹھا چھڑ کے، میرے والا کوٹھا چھڑ کے، اللہ نے دعویٰ ہی نہیں کرنے دیا، لیکن تیرے رب کا دعویٰ سچا ہے، تو بھی رب کا، تیری زمین بھی رب کی، تیری پہلیاں بھی رب کی، تیری نہریں بھی رب کی، ہزار سالوں سے لوگ آئے، رب بدلتا رہا اور بھیجتا رہا، کہاں کے کہاں آتے اور جاتے رہے، سارے سلسلے وہ ہوئے۔ گل سمجھ اے میرے متعلقہ توڑے متعلقہ کوئی ایسی چیز نہیں، نہ ایک کھانے دا اعلان ہے نہ ایک کوئی اور چیز ہے جی، یہ اللہ کے سب کچھ رب کے نام رجسٹرڈ ہے، یہ رجسٹریاں تیرے نام ہے، تیرا رب مروا دیتا ہے، اٹھوا دیتا ہے۔ وہ آل سمود اور وہ آل عاد کہاں ہیں آج؟ ان کے گھر پڑے ہیں نا، کہاں ہیں ان کی رجسٹریاں، کہاں ہیں ان کی مزدوریاں اور محنتیں، سارا نسلوں کی نسلیں اٹھا دی، زمین تیرے رب کی ہے۔ مجھے ایک باوا لا دیں جو صرف یہ کہے کہ ساری زمین میری ہے، میرے مسلک والے پھر بھی مان جائیں، میں انہوں نے کہہ دوں گا بھئی جننے بھی بھابی ہونا اتنے دنیا چ یہ بابا جی دا دعویٰ مان لو، تسی کہہ دو ٹھیک ہے کر توڑے، ممکن ہے اپنے ہی نہ منے، کہن ٹھیک ہے جی یہ گل اپنی جگہ، بزرگ نے ہستی نے سارا کچھ ہے، لیکن ہن اے بھی انہوں دے دئیے تے اسی کتے جانا؟ تیرا رب کہتا ہے سب میرا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ دنیا میں آل نال صرف اللہ، یہ ترجمہ اس کا، اللہ کے ہوتے ہوئے جب تک رب نہ کہے کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے سفارش بھی کر دے، اور سفارش کون کرتا ہے؟ سفارش کون کرتا ہے؟ پتہ ہے سفارش وہ کرتا ہے جسے وہ کام خود کرنا نہ آتا، یا کر نہ سکتا ہو یا پوزیشن نہ ہو۔ میں جب اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں کسی جگہ ایک کام کرانا، وہ کام نہیں ہوگا، میں اپنے کسی دوست کو فون کرتا ہوں یار کام کرا دیں،
جی میں کر سکتا ہوں تو میں سفارش کیوں کروں؟ میں نے اپنے دوست کو فون کیا، وہ کہندا بھاجی یہ اتھارٹی پرنسپل دی ہے، میں کہہ دینا میں جانا باقی کرنا انہیں کوئی یارو اگر معاملہ یہ ہوتا کہ میرے نبی مختار کل ہی تھے، یا ساری زندگی بیٹھ کے سوچنا، گالیاں دے لینا کچھ نہیں فرق پڑے گا، برا بول لینا کوئی فرق نہیں، سوچنا ضرور کہ اگر ساری امت پریشان ہے اور محبوب کے سامنے آئے ہیں آدم علیہ السلام سے چل کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کہ اللہ سے کہیے حساب شروع کر دیں، اگر میرے محبوب عالی نال تھے، مختار کل تھے یا ہوں گے تو کہہ دیتے میں اللہ میرے گا تسی آپ پڑھو چابیاں چلو جنت، حالانکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جنت کی چابیاں کس کے پاس پتا ہے نا، کس نے دروازہ کھلوانا ہے؟ جنت کے دروازے کے لیے اللہ نے جو پاس ورڈ رکھا ہے نا وہ اسم محمد ہے۔ کئی آج کل موبائلوں چ بھی آئے ہیں، پہلے انہوں ہاتھ نال ٹچ کرو، پھر سامنے آؤ فیس، پھر اس کے بعد آواز کڈو مخصوص لفظ لکھو، پھر وہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ محبوب نے جب جنت کے دروازے پہ آ کے ہاتھ لگانا ہے نا، یہ فنگر پرنٹ سے دستخط، اور پھر پوچھا جانا ہے، پھر بھی نہیں کھولنا، پوچھا جانا ہے من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آپ نے کہنا ہے انا محمد، یہ لفظ بولنے کی دیر ہے، ہاتھ لگا ہوا ہے، رب نے جنت کے دروازے کھول دینے، کھولنے والا کھلوانے والا اللہ ہے۔ اگر آل نال تھے کہندے بھی تسی اندر چلو، میں پھر رب نہ بہ گیا اوتھے ذرا جی میں ایسے نہیں کہیدا چلو پترو تسی پیپر پوپر حل کرو، تسی دو پریکٹیکل، میں ذرا تواڈے نا اپنا نگران نال نا پریکٹیکل لین جڑا آیا اسی ذرا بہ کے چاہ پینے، اشارہ سمجھ آ گیا؟ اسی چاہ اللہ نے جب یہ معاشر کے میدان میں پوری دنیا ہونی ہے، محبوب کو جب تک اجازت نہیں دینی آپ چپ چپ، پھر سجدے میں اللہ کہیں گے سجدے میں پڑھ لمبا سجدہ، اور پھر اللہ کہیں گے ہاں محبوب خیر ہے کی چاندے کیا چاہتے ہیں رب امتی، اللہ میری امت ہے، پھر اللہ اجازت دیں گے اور شفاعت ہوگی، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اسے شاف ماچر کہتے ہیں، اسے شاف ماچر کہتے ہیں۔ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، الہ وہ ہوتا ہے۔ توحید اس لیے ضروری ہے، تیرا رب تیرے پہلے نو بھی جاندا ہے، تیرے پچھلے نو بھی جاندا ہے۔ دنیا میں صرف مجھے ایک بابا جی لا دیں، ایک بابا جی جنہوں اپنی پچھلی ساری پشت کا پتہ ہو، 7 ناموں پہ جا کے اکثر لوگوں کے نسب نامے رک جاتے ہیں، تو جی پچھلے دا پتہ ہوئے بھی نا، تو میں ایک دفعہ نا ساڑھے بزرگ نے بڑے پہنچے ہوئے کہنے لگے پوچھ لو آج جو پوچھنا نہیں، ہمیں اپنے سلسلے پہ، اپنے نسب پہ، اپنے ناطے پہ، استاذی اور شاگردی پہ ناز ہے۔ کہنے لگے پوچھو پوت جو پوچھنا دے نا۔ بابا جی وجد چنے اوپر چادر لی ہوئی، میرا پہلا ہی سوال یہ تھا کہ بابا جی تواڈی آن والی نسلاں دے جننے بچے نے انہاں دے منڈیاں دے نام لے دو۔ بابا جی خاموش تھے، خاموش تھے، اور جب اندر تنہائی میں بیٹھتے تھے تو یہی جواب ہوتا تھا پوت اے رب دیاں رب جانے، اے رب دیاں رب جانے، رب نے پردے پائے نے لوکی چلو من نہیں، ہم پردے بھی نہیں رکھتے، توحید میں اللہ نہیں، توحید واضح ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، الہ وہ ہے جو تیرے اگلے، تیرے پچھلے، تیرے ماضی، تیرے مستقبل کو جانے، تیرے سب کو جانے۔ تو ساڑھی حالت یہ ہوندی ہے، اسی سیال کوٹ اپنے بزرگاں نے وہ چول بہت کھاندے نے، ایسی روٹی کھانا لے لو، انہاں چاول رکھے، چاول کھاندے کھاندے نا ایک دانہ اندر داڑھی چلا گیا، مرید بیٹھے بڑی محبتاں اور پیار نال کہی جان جی حضور کی زلفوں میں بلبل، ادب نال بولنا، حضور کی زلفوں میں بلبل، انہوں نے ادھاں کر کے چاڑیا چوڑیا، وہ حالے بھی نہیں لے، وہ اندر نو بڑھ گیا، پھر ہمیں نہیں ہویا۔ حضرات یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہر بندے کے ساتھ، کھانا کھاتے ہوتا ہے، فطرتی بات ہے، اللہ ثابت کرواتے ہیں، سمجھ نہ آئے تو الگ بات ہے۔ وہ جدو نہ نکلے نا پھر حالے بھی ہوتے، ایک کگو مرید اگے ہو کے ایداں پھڑ کے کہنے لگا آ ہون نکلے،
وہ سونے انہوں اگے اپنی داڑھی جو پھسی ہوئی ایدہ نہیں چیزاں نہیں لگ دیاں لمیاں لٹاں جو پیچھے جوان دا کی پتا کیتا یہ تیرا رب جانتا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے اب بھی اگر آیت الکرسی پڑھ کے بھی توحید سمجھ نہیں آئی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ ساری دنیا کی جتنی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے پروفیسرز ہیں جو زندہ ہیں جتنے مرشد جتنے ہادی ہیں آئیے میرے ساتھ صرف 2 منٹ میں مناظر نہیں میں محبت کرنے والا ہوں میں علم دوست ہوں میں انہوں صرف اینا کے دس دینا گلاس دا دوجہ نام کی بڑے بڑے بابے چپ ہو جاتے ہیں یہاں آگے ایک نام بتائیں گے فارسی میں آب غورا کاسا عربی میں کاس 3064 زبانیں ہیں دنیا ہر زبان میں اس کا اپنا نام انہوں نے بچارے ہیں دوجہ نہیں زبانہ جو نہیں ہوں میں نے ایک دن پوچھا میں نے کہا جناب اے جڑی پیالی ہے نو کی کہندے پتہ اسی چھنی کہندے میں کہا جی دوجہ نہ کہندے پیالی میں کہا تیجا کہندے کولی میں کہا چوتھا کہندے مغری پہ گیا ہوں انہیں کافی نہ میں نے کہا بابا جی نے مونگری بھی کہتے ہیں انہیں سرکی کٹوری بھی کہتے ہیں دنیا میں اس کے بڑے نام ہیں اسے رکابی بھی کہتے ہیں بہت نام اچھا پتہ ہون گے میں کی کرا میرے کالی سے پیڑ بس پتہ لگ جانا تو یہ جس نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے تھے دنیا کی ساری زبانیں سکھائی تھی اور اس زبان میں سارے سافٹ ویئر ڈال دی ہیں سورۃ الروم بتاتی ہے کہ وہ تیرا رب اکیلا اللہ ہے تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اس نے جو تمہیں دے رکھا ہے صرف اتنا ہی تمہیں پتا ہے تمہیں باقی چیزوں کا علم نہیں ہر نبی کو وہی پتا ہوتا ہے جو رب وحی کے ذریعے بھیجے اسی لیے یا ایھا النبی اے وحی کی خبر دینے والے اے وحی کی خبر دینے والے اگر سب علم ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خولہ کے سامنے چپ کیوں کھڑے 28واں پارہ کیوں کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا یہ لڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں فتویٰ دو اس نے مجھے ماں بولا ہے ماں جیسا بولا ہے محبوب بولی ہے آپ کیوں چپ تھے کیونکہ نبی وحی کی خبر دیتا ہے غیب کی نہیں وحی آئی نہیں تھی اور جب وحی آئی تو جیسے آئی ویسے بتائے پڑھیے پہلے پورا رکوع جیسے آئی ویسے بتائے اور پڑھیے سورہ کہف کو محبوب نے آنے والے کو کہہ دیا کل بتاؤں گا مسئلہ کہ وحی آئے گی جبریل آئے گی پوچھ کے بتا دوں گا پڑھیے مفسرین کو کتنے دن میرے رب نے لیٹ کر دی بھئی اور پھر حکم اتارا کہ محبوب تب تک کچھ نہیں بولیے کل کے بارے میں جب تک تم یہ نہیں کہتے الا ان یشاء اللہ میرا رب چاہے گا تو بتاؤں یہ ہوتی ہے مرضیاں رب کی یہ ہے وہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض الہ اور معبود مشکل کشا وہ ہے جس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے ایک بابا جی لے دو جنہ دی کرسی انہوں نے گھر یا ڈیرے تو بڑی ہے مجھے میں دنیا گھوما ایسی کرسی نہیں ملی وہ صرف اللہ کی ہے اور زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں دنیا کے راکٹ دنیا کی ساری چیزیں نہیں جان سکے پھر اس کا عرش اس کے مقابلے میں کرسی ایک چھوٹے سے رنگ جتنی ہے وہ کتنی ذات بڑی ہے اللہ اکبر اسی لیے کہا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سارے تھک جاتے ہیں تیرا رب نہیں تھکا نہیں تھکتا نہیں تھکتا ایک بزرگ اللہ میں محبتیں کرتا تھا پیار کرتا تھا یہاں سے کراچی تلک لنڈی کوتل تلک او کشمیر کی پہاڑیوں تلک جیڑے بھی بزرگ سی میں جاندے ہیں کچھ نہ کچھ لے جانا کوئی چیز لے جانی کوئی کشتا کوئی معجون کوئی اچھی چیز دعاواں دینی ہے پوت آت یار تو چنگا کیتا ہے اے کھجور جی میں مدینے چ لے کے پوت بہت چنگا کیتا ہے یہ جدن دی ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ زمین اللہ کی قسم انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے خود بڑھاپا جو بوڑھا ہو جائے وہ جو بوڑھا ہو جائے جدی عمر مک جائے جو تھک جائے جو اونگ لے لے وہ خود مشکل میں ہے وہ علاج نہیں ہے تیرے رب کو صرف یہ مشکل نہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سب سے اوپر وہ ہے جو مٹی کے اوپر ہو
اور نیچے جانا پڑ جائے وہ العلی نہیں. علی المرتضیٰ کو بڑی دنیا کہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے العلی وہ ہے کہ جس نے علی کو کہا علی جی اللہ جی او خیبر فتح کرو. ہوا فتح؟ کروایا کہ نہیں؟ خیبر میں مرحب کو نیچے دبایا کہ نہیں؟ لیکن ایک وقت آیا العلیوں نے کہہ دیا علی جی آؤ. ابن ملجم نے وار کیا. ابن ملجم نے وار کیا. شہید کون ہوئے تھے؟ بولیے. جناب علی المرتضیٰ. مٹی کے نیچے جانا پڑا, قبر میں مدفون ہونا پڑا. جسے مٹی کے نیچے بھیج دیا جائے, جب وہ چاہے العلی اوپر رکھے علی کو, جب چاہے علی کو نیچے لے جائے. حسنین کریمین کو جب تک رکھے وہ گھوڑے کی پشت پہ بٹھا دے, جب چاہے سجدے میں ڈلوا دے, جب چاہے اس دنیا سے لے جائے. اسے العلیو کہتے ہیں, العظیم کہتے ہیں, وہ سب سے بڑا ہے. یہ ہے آیت الکرسی, تیرے میرے دین اور ایمان کی حفاظت, توحید کی حفاظت. اسے جان کے پڑھیے, سوچ کے پڑھیے, پرکھ کے پڑھیے, محبتوں سے پڑھیے, عقیدے سے پڑھیے اور پوری عقیدت سے پڑھیے. یقیناً اسی میں کامیابی ہے. 1 جنوری 2021 بروز جمعہ, 1 جنوری 2021 اگلے سال بروز جمعہ بعد نماز مغرب محلہ ولی پورہ نڑوالا روڈ گلی نمبر 7 میں سیرت النبی کانفرنس ہے, جس میں 2 حضرات کا ٹائم ہوا ہے. ایک میرا, ایک مولانا بنیامین عابد صاحب کا. اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق دے. ہوا میں اٹھ کر لیں. بھائیوں کو یہ خوشخبری کی اطلاع تو پہلے دی جا سکی ہے, لیکن نام ایک لیا تھا, بھائی منشا دیو اور بھائی ریاض دیو. دیو صحیح ہے یا دیو؟ جی, اگر میں دیو پڑھوں آپ فوری پکڑتے ہیں, غلط کہتے ہیں. اسی طرح دین میں بھی کوئی غلطی ہو تو اسے صحیح کروا دیا کریں. جی, ان کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ کانفرنس سالانہ ہوا کرے گی. جناب خلیل احمد دیو صاحب نے لکھا ہے, آگے کہہ دیں انشاءاللہ, آگے کہہ دیں, کیونکہ انہوں نے لکھا نہیں تھا. اعلان اچھا ہے, اللہ قبول کرے. پیچھے یہ اللہ کے نام نوم لکھے ہوئے ہیں, کاغذ کو سنبھال لیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. برائے ایصال ثواب دادی جان, دادا جان, نانی جان, نانا جان درخواست گزار بھائی احسان الحق دے, بھائی یہ لفظ درست ضرور کر لیں. دیکھا دیکھی ہم کہتے ہیں, آپ نہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صدقہ جاریہ بنائے. جو بھی نیک کام کرتے ہیں, علم کا ہو, تعلیم کا ہو, صدقہ جاریہ, یہ اللہ جاری کرتے ہیں. آپ پہنچا نہیں سکتے, کیونکہ اجر اور ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ دے یا نہ دے. ہمارا کام ہے التماس کرنا, درخواست کرنا, اس کے لیے اچھا کام کرنا. وگرنہ وہ قرآن پڑھنے والے کو اور وہ صدقہ کرنے والے کو اور جہاد کرنے والے کو اللہ نے ان کا ثواب ان کو نہیں دیا, کیونکہ رب کی مرضی اللہ تعالیٰ کے حال والے اللہ کی سپرد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی نہیں دعا جی؟ اچھا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ جن کے پاس دین ہے اللہ انہیں دنیا بھی اس کا حسن بھی عطا فرما, اور اللہ جن کے پاس صرف دنیا ہے اللہ انہیں دین کی نعمت سے مالا فرما. اللہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج عطا فرما, اور اللہ پھر اس میں خیر اور خوبی ڈال دے اور اس کو قبول فرما لے. اللہ جتنے بھی احباب مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی میں مدد فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. اور الہ العالمین جن احباب کو کوئی دکھ, کوئی درد, کوئی بیماری ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو زندہ ہیں اللہ دکھوں میں ہیں اللہ سکھوں میں تبدیل کر دے. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. اللہ جن کی اولادیں ہیں پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما دے. میرے مالک جن کی شادیاں نہیں ان کی معاونت فرما دے. اور میرے مولا تیرے بندے جو جو چاہتے ہیں جائز تمنائیں دل میں لے کے بیٹھے ہیں, آرزویں اور حاجتیں ہیں, اللہ ہم سب نہیں بول پاتے تو دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ سب کی جائز تمنائیں آرزویں پوری فرما دے. الہ العالمین ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما. الہ العالمین آج کی اس مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ اس کام کو ان کے والدین کے لیے, ابا و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ یہ خیر کی باعث اور برکت والی چیز بنا دے.
اللہ یہ تعلیم، یہ تدریس، یہ تعلم الہ العالمین یہ دین کے ساتھ جڑا ہوا اللہ اسے خالص بنا دے اور اس اخلاص کو خلوص کے ساتھ قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔